اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر عظیمی صاحب، اور ہمارا آج کا سوال جو ہے وہ بھی مطالعہ قرآن سے متعلق ہے۔ جب بھی ہم قرآن کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو دو آیات، سب سے پہلی وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور دوسری وَكُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ بظاہر یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے متصادم نظر آتی ہیں، لیکن قرآن فہمی کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی چیز ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتی، اس کے سارے اجزاء ہم رنگ ہیں، اور یہ اللہ کریم کی نازل کی ہوئی وہ کتاب ہے جس میں کوئی تفاوت نہیں۔ میں درخواست کروں گا علی اصغر صاحب سے کہ ان دونوں ارشادات کی وضاحت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے آج پروگرام میں دعوت دی۔ یہ جو سوال ہے یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اور غور طلب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان دو آیات میں اس طرح سے الجھ جاتے ہیں کہ وہ صحیح کی طرف راغب رہنے والے اللہ کی طرف سے معاملات کو بے یقینی کی کیفیت میں لیتے ہیں، اور جو لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں وہ صحیح سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو ایک جگہ دیکھنے سے یہ غور کرنا ہے کہ یہ جو آیت کلٌ من عند ربنا ہے، یہ سورہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے۔ اس آیت کے اندر متشابہات اور محکمات کی آیات کے بارے میں بات ہے کہ جو لوگ متشابہ پر معاملات کرتے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے، اور وہ اس کی تعویل ڈھونڈنے کو لسلتے ہیں۔ لیکن دوسرا طبقہ جو راسخون فی العلم ہے، وہ علم میں راسخ لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پہ ایمان لائے، کلٌ من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ نقطہ جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ راسخون فی العلم اس بات کو جانتے ہیں کہ کلٌ من عند ربنا کیسے ہے۔ جو ابھی تک راسخ نہیں ہے، ابھی متشابہات میں چل رہے ہیں، وہ اس مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم کلٌ من عند ربنا کہیں تو صحیح کو کہاں لے جائیں گے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ انہیں پہلے راسخ فی العلم ہونا ہے۔ جب متشابہات محکمات کا درجہ اختیار کریں گی تو پھر یہ راز کھلنے والا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی گفتگو میں ان دونوں مقامات کو اس انداز سے دیکھ سکیں کہ دونوں باتیں قرآن کی ہیں اور دونوں سچی ہیں۔ غور یہ کرنا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ قرآن میں جب کہا گیا کہ انسان کے لیے تو وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن یہ عام آدمی کے لیے ہے، اور راسخون فی العلم جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور جو کچھ بھی ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اکثر اپنے دوستوں کو، بچوں کو، کہ تمام لوگ جب یہ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس بات کی طرف دھیان دلاتا ہوں کہ دو لوگوں نے یونیورسٹی میں بی اے کا یا ایم اے کا امتحان دیا۔ ایک بندے کے پیپر اچھے نہیں ہوئے، دوسرے کے پیپر بہت اچھے ہوئے۔ دونوں کے پیپر یونیورسٹی کے پاس گئے، یونیورسٹی نے مارکنگ کروائی، ان کا رزلٹ تیار کروایا، اور جو اناؤنسمنٹ تھی وہ یونیورسٹی کی طرف سے تھی۔
ایک کو یونیورسٹی نے فیل کر دیا اور ایک کو یونیورسٹی نے پاس کر دیا۔ جو فیل ہوا اس کے پاس بھی اناؤنسمنٹ یا رزلٹ جو ہے یہ یونیورسٹی کی طرف سے آیا، اور جو پاس ہوا اس کے پاس بھی رزلٹ یونیورسٹی کی طرف سے ہی آیا۔ اب ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یونیورسٹی نے فیل کر دیا، اور دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یونیورسٹی نے پاس کر دیا۔ اس مثال کو پیش نظر رکھیں گے تو ہمیں ہندوؤں کے نظریہ ری انکارنیشن یا آواگون اور قرآن کی وہ تعلیمات جو ایک عالم سے دوسرے عالم میں شفٹ ہونے پر مرنے کے بعد کی زندگی کی ہے، اس میں فرق نظر آئے گا۔ تو جو بات ہمیں قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ ہمارے تمام اعمال کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے رب کی طرف واپس جاتے ہیں، وہاں ان کی ایویلیویشن ہوتی ہے۔ ہندوؤں کے نظریے کے مطابق وہ اپنے کام کا رزلٹ لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اللہ اور اللہ کا رسول نہیں ہے جو اس کام کو ایویلیویٹ کرتا ہو۔ ایویلیویشن کی پاور ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے تمام امور، تمام حرکتیں ایک جگہ ریکارڈ ہوتی ہیں، وہ اس ہستی کے پاس، اس بورڈ کے پاس جاتی ہیں جہاں ان پر مارکنگ ہوتی ہے۔ اس مارکنگ کے بعد رزلٹ مرتب ہوتا ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے کہ کام کا بدلہ، اچھے کام کا بدلہ اچھا اور برے کام کا بدلہ برا، لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہمارے کام میں بہت سی اچھائی نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ نیت خراب ہے، تو خراب نیت کا جو رزلٹ ہے وہ آپ 1,00,000 کو 0 سے ضرب دے دیں تو سارا 0 ہو جائے گا۔ جبکہ نیت کے ساتھ، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہمارے رب کے پاس ہماری نیتیں اوپن ہیں۔ جب ہمارے کام کو ہماری نیتوں کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے رزلٹ مرتب کیا جاتا ہے تو وہاں ہمارے ہی کام کا نتیجہ ہمیں پلٹا دیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ جب کام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بہت ساروں کو نیکوکار دیکھتے ہیں، لیکن جب نیتوں میں فالٹ ہو تو وہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں، خابطت اعمال ہو، ان کے عمل ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ نیت کو شامل کر کے جب ایویلیویشن کی جاتی ہے تو وہاں بہت سارے عمل نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اب ان دو آیتوں کو جب ہم یکجا کر کے دیکھیں گے تو ہماری صحیح اور ہماری کوشش وہ اپنی جگہ، اس کے ساتھ ہماری کوشش جب بورڈ میں پیش ہوتی ہے اس میں ہماری نیت کے ساتھ اس کا رزلٹ مرتب کیا جاتا ہے، وہاں سے جو نتیجہ آتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ جو لوگ اس علم سے کہ راسخ ہیں، اس میں پختہ اور پکے ہیں، وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور اگر راسخ فی العلم نہیں ہے تو متشابہ کے حوالے سے بہت ساری تعویلات اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے۔ تو اسی حوالے سے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ صوفیاء فقراء نے جب بھی اپنے شاگردوں کی تربیت شروع کی تو سب سے پہلا کام یہ کیا گیا، انہیں اعمال کی طرف راغب نہیں کیا۔ اعمال میں ڈالنے سے پہلے ان کی نیتوں کو، ان کی طرز فکر کو درست کیا تاکہ ان کے اعمال کسی بھی طور ضائع نہ ہوں۔ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ رائی کا پہاڑ ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن چونکہ نیت خراب، اس لیے وہ ایک پھونک مارنے سے، ہوا کے ایک جھونکے سے وہ پہاڑ اڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں صوفیاء فقراء نے جو تربیت دی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر موجود طرز فکر کا خانہ مثبت کیا جائے، اس کو منفی نہ رکھا جائے۔ مثبت طرز فکر کے ساتھ، پازیٹیو نیت کے ساتھ، محض اللہ کے لیے کام کرنے کے حوالے سے جب ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پھر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے ہی معاملات ہمارے رب کے پاس پیش ہوتے ہیں، وہاں ہماری نیتوں کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور جو
رزلٹ مرتب ہو کے آتا ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے آتا ہے. اس میں ہمارے کام کا اتنا عمل دخل ہے کہ ہم نے کام تو کیا، لیکن کام کے پیچھے نیت کا جو درستگی ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک صوفی فقیر یا تصوف کے طالب علم میں جب یہ بات داخل کی جاتی ہے کہ سب سے پہلا کام اس کی نیت کی درستگی ہے، اگر نیت درست ہو گئی تو سارے کام سیدھے ہو گئے. نیت کی درستگی کے بغیر معاملات سیدھے قطعاً بھی نہیں ہوتے. چاہے نماز کے حوالے سے غور کر لیں کہ نماز صلاۃ جو ہے یہ مومن کی معراج ہے، صلاۃ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور صلاۃ جنت کی کنجی ہے. ان فرامین کی موجودگی میں جب قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون، بہت بڑی خرابی ہے ان صلاۃ والوں کے لیے، ان مصلین کے لیے جو اپنی صلاۃ سے بے خبر ہیں، یعنی دکھاوے کی صلاۃ کر رہے ہیں، سامنے کچھ ہے، نیت میں کچھ ہے، دھیان کہیں اور ہے، سجدہ کہیں اور ہے. تو اسی طرح سارے اعمال کے پیچھے پہلے نیت کو درست کیا جائے، اس کے بعد عمل کیا جائے تو ہمارا رزلٹ ہمارے رب کی طرف سے بہت پازیٹیو آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں بارہا ارشاد ہے اللہ کسی پر رائی برابر، مسکال برابر یا دھاگے برابر ظلم یا زیادتی نہیں کرتا. تو یہ دونوں آیتیں ایک ہی نقطہ کو بیان کرتی ہیں، اور اس میں جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ راسخون فی العلم والا ہے. اگر کسی راسخ فی العلم والے کے پاس بیٹھ کے اس بات کو سمجھا جائے گا تو پھر ہمیں لیس للانسان الا ما سعی اور کل من عند رب منا میں فرق نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست کرتے ہوئے ہمارے اعمال کو برابر ثابت فرمائے. سر بہت شکریہ، ماشاء اللہ ایک بہت ہی خوبصورت ایکسپلینیشن. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ایگزامینیشن اور رزلٹ کے حوالے سے مثال دی ہے، اگر ہم اسے سامنے رکھیں گے تو ہمیں ان دونوں آیات کو سمجھنے میں اور ان کے درمیان جو ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے وہ ریئلائز کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ونس اگین سر بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ میں آپ کو ایسے ہی سوالات کے ساتھ دوبارہ بھی اپنے پروگرام میں مدعو کرتا رہوں گا. السلام علیکم خواتین و حضرات.